بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ سورۃ الاحزاب۔ اس سورہ مبارکہ کا زمان نزول تو وہ تھا کہ جب سن 4 ہجری کے آخر میں بلکہ سن 5 ہجری میں تمام کافروں نے مسلمانوں پر یکدم حملہ کیا اور اس سے بچاؤ کے لیے مسلمانوں نے ایک خندق کھودی جس کو غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس صورت میں اس غزوہ احزاب کا ذکر ہے کہ مختلف کافروں کے گروہ اور قبائل مسلمانوں پر مدینہ پر ٹوٹ پڑے تھے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الاحزاب کہا جاتا ہے۔ اس غزوے کی تفصیل تو آیت نمبر 9 سے شروع ہوگی، لیکن بالمجموع پوری سورت کے آیات پر غور و فکر کرنے اور اس کا مطالعہ کرنے کے نتیجے میں جو مقصد اس سورت کا ہے، جو مرکزی مضمون اس سورت کا ہے، جو کچھ بتانا مقصود ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کا بنیادی مقصد ہے۔ سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی شان کو ذکر کیا گیا ہے، آپ کی ممتاز حیثیت کا بھی ذکر ہے اور آپ کی عمدہ صفات کا بیان ہے، اور ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اطاعت کرو، اور وہ جو حکم دے تمام معاملات میں تمہیں کوئی اختیار نہیں، بلا چوں چرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو، چاہے حالات اس کا کہ متقاضی نہ ہوں، چاہے کتنی ہی سختی کیوں نہ ہو، جنگی ماحول کیوں نہ ہو، اور رسوم باطلہ کی وجہ سے طعن و تشنیع کا خطرہ کیوں نہ ہو، پھر بھی تم نے اطاعت کرنی ہے، عزت و احترام اور تعظیم کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مضمون وہ ہے جو پوری سورت کے جو بنیادی مضامین ہے اس سے اس کا ایک تعلق ہے، اور وہ اس طرح کہ اس سورت کی ابتدا میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک یہ اس سورت کی ایک تمہید ہے، ایک مقدمہ ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ
اللہ سے ڈرتے رہیے، کافروں منافقوں کی باتوں پر کان نہ دھریں، ان کی اطاعت نہ کریں، وحی کی اتباع کریں اور اللہ پر توکل کر کے اللہ کے احکام کو پورا کرتے رہیں۔ اور چند رواج جو جاہلیت کے دور سے غلط رواج تھے ان کی تردید کے لیے کچھ جملے ہیں۔ یہ اس سورت کا ایک مقدمہ تھا، اور یہ سمجھ لیں کہ اس سورت کا ایک پہلا باب ہے، پہلا حصہ ہے، آیت 1 سے لے کر آیت 8 تک۔ پھر دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 27 تک، جس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اور اس میں ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ذکر ہے کہ انہیں اللہ نے ان کافروں سے کیسے بچایا اور کیسے اللہ نے غیبی مدد کی، اور اس میں منافقین کا کیا کردار رہا۔ تو مومنین اور منافقین دونوں کے کردار کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 27، یہ غزوہ احزاب اور بنو قریظہ ان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 35 تک ازواج مطہرات سے خطاب کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 49 تک نکاح زینب پر جو اعتراض ہے منافقین کا اور دلوں میں جو شبہ گزرتا ہے اس کا تفصیلی جواب دیا گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زید بن حارثہ کے نکاح میں زینب بنت جہش سے ان کے طلاق کے بعد نکاح کیا ہے، یہ قابل اعتراض بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا ایک حکم تھا اور یہ رسم جاہلیت کی تردید ہے۔ تو چاہے رسم کچھ بھی کہیں تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ بھی رسوم باطلہ کے خلاف اطاعت رسول کا حکم ہے۔ تو غزوہ احزاب میں ایمان والوں کو اطاعت کا کہا گیا اور انہیں سراہا گیا، اور منافقین جو کہ اس اطاعت سے پیچھے ہٹ رہے تھے اور ڈر رہے تھے ان کا ذکر ہوا، اور نکاح زینب پر اعتراض کے جواب میں بھی مقصود اطاعت رسول ہی ہے۔ پھر آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 52 تک یہ اگلا حصہ ہے جس میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 4 نکاح کی قید اور پابندی نہیں، لہذا زینب سے نکاح کرنے پر یہ اعتراض بھی دفع ہو گیا کہ یہ تو 5واں نکاح ہے۔ تو نکاح خامس پر جو اعتراض وارد ہے اس کا جواب دیا گیا۔ یہ موضوع آیت 50 سے 52 میں ہوگا۔ پھر آیت نمبر 53 تھا آیت نمبر 58 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور آخر میں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 68 تک حجاب کا حکم ہے اور منافقین کے لیے سخت تنبیہ ہے، اور آخر میں پھر آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 73 تک یہ آخری حصہ جو خاتمہ صورت ہے اس میں ایمان والوں کو کچھ ہدایات دی گئی ہے، تقوی کی اور بار امانت کا اور فرائض کی ادائیگی کا تذکرہ ہے۔ تو سورت کا مجموعی مطالعے کے نتیجے میں ہم نے اس سورت کو ترتیب وار ان 8 ابواب میں تقسیم کیا، اور ان 8 ابواب کا جو حاصل کسی ایک لفظ میں کہیں گے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، نبی کی تعظیم کرو اور نبی کی اطاعت کرو۔ نبی کی ایک ممتاز شان ہے
آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر درود بھیجنا ہے اور آپ کی ہر بات کو بلا چوچرا ماننا ہے۔ اور آپ کی اسی ممتاز حیثیت کی بنا پر آپ نے اگر حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا تو رسم باطل کی تردید کے لیے کیا، تمہیں اس کو ماننا ہے، اور اگر آپ نے 5واں نکاح کیا تو یہ آپ کی خصوصیت ہے، اس پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں کرنا۔ منافقین کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہیں پہنچانی۔ اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کی سورۃ الاحزاب کی ابتدا میں ہی یہ جملہ لکھا ہے کہ مدنیۃ فی قول جمیعہم، یہ سورت تمام مفسرین کے نزدیک مدنی سورت ہے، نزلت فی المنافقین و ایذائہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و طعنہم فیہ و فی مناکحتہ وغیرہا۔ یہ سورت منافقین کے بارے میں نازل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے تھے۔ گویا کہ امام قرطبی نے اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ان الفاظ میں بیان کیا کہ یہ منافقین کے بارے میں ہے کہ وہ آپ کو ایذا پہنچاتے تھے، آپ کی نہیں مانتے تھے، آپ پر اعتراض کرتے تھے، آپ کی معاشرتی زندگی پر میں دخل اندازی دیتے تھے، اور آپ کے سیاسی معاملات میں وہ اعتراض کرتے تھے۔ تو اے ایمان والو، تم ایسے نہیں بنو، بلکہ تمہیں نبی جیسے عظیم ہستی کی عظمت کا، مقام کا احساس ہونا چاہیے اور بلا چوچرا آپ کے تمام اقوال کو ماننا چاہیے۔ مجموعی مطالعے کے نتیجے میں سورت کا حاصل وہ یہ ہے، اور یہ اس سورت کا خلاصہ ہے۔ سورۃ الاحزاب سے پہلے سورۃ الف لام میم السجدہ، اس کا مضمون تھا کہ کافر اعتراض کرتے تھے کہ اس قرآن کو اس نبی نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم زمین میں خاک میں مل جائیں گے کیا دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ان دونوں باتوں کی تردید تفصیل سے کی گئی ہے۔ تو اب اس صورت میں عقیدہ آخرت کی وضاحت کے بعد یہ گویا عقیدہ رسالت سمجھایا جا رہا ہے، اور اس صورت میں یہ مضمون تھا کہ منافقین کو، کافروں کو، مشرکوں کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ دین برحق ہے، اور اس صورت میں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنے نبی کے اقوال و افعال پر یقین کرنا ہے اور پوری طرح اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ اس صورت کے مضمون کے ساتھ اس معنی میں منسلک ہے کہ وہاں مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو افتراء قرار دیا اور اللہ نے فرمایا کہ وہ برحق ہے، تو یہاں ایمان والوں کی یہ ذمہ داری ٹھہرائی کہ وہ اپنے فرائض پورے کریں اور اس نبی کی اطاعت کریں۔ اسی طرح صورت الف لام میم السجدہ میں شرک کو رد کیا گیا، تو اس صورت میں جاہلیت کی رسم باطل کو اور رسوم باطلہ کو اور بدعات کو رد کیا گیا ہے، تو یہ ایک طرح مزید ترقی ہے۔ وہاں صورت الف لام میم السجدہ میں یہ بھی فرمایا کہ فاسق اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، اور یہاں اب فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کے کیا فرائض بنتے ہیں اور ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اسی طرح غزوہ احزاب میں مومنین اور منافقین دونوں کے الگ الگ کردار کیا رہے۔ تو یہ صورت مضامین کے اعتبار سے بھی الف لام میم السجدہ سے مربوط ہے اور مناسبت ہے۔ اسی طرح الف لام میم سجدہ کے آخر میں فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، نبی آپ ان مشرکوں سے اعراض کیجئے، انتظار کریں، اور باوجود اتنی سمجھانے اور فہمائش کے پھر بھی نہیں مانتے تو آپ ان سے اعراض کریں
اور یہاں اس صورت کی ابتدا میں ہے کہ اے نبی اللہ سے ڈرے ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانے۔ اس معنی میں بھی یہ گویا کہ مقطع اور مطلع اور وہ جو ابتدا اور انتہائی صورت ہے وہ بھی ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے پیغمبر اللہ سے ڈرتے رہیے اور نہ بات مانیے کافروں کی اور منافقوں کی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہے علم والا اور حکمت والا۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اتباع کریں، پیروی کریں اس کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے اعمال پہ خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز نگران۔ چار باتوں کا حکم دیا گیا۔ نمبر 1، اے نبی اتق اللہ، اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں۔ نمبر 2، کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں۔ نمبر 3، وحی کی اتباع کریں، واتبع ما یوحی الیک۔ اور نمبر 4، وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کیجیے۔ جب حالات سازگار نہ ہوں اور مشکلات درپیش ہوں اور لوگوں کی طرف سے طعن و تشنیع کا خطرہ ہو، تو مشکل ترین حالات میں یہ 4 بڑے نسخے ہیں۔ ایک نسخہ تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ اصل طاقت تمہاری روحانی طاقت ہے، اور تمہاری روحانی طاقت یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہو اور تم گناہوں سے مجتنب ہو، ورنہ بیرونی طاقتیں اور ہر قسم کی مشکلات وہ تمہیں گھیر لے گی اور تم مغلوب ہوں گے اور تمہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ بچاؤ کا راستہ، غلبے کا راستہ، مشکلات سہنے کا راستہ اور اس کی جو بنیاد ہے اور ملاک الحسنات ہیں اور تمام تر نیکیوں کی جڑ اور بنیاد وہ تقوی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا راستہ اور سب سے پہلا عمل اور سب سے پہلا نسخہ وہ تو تقوی ہے کہ گناہوں سے انسان مجتنب ہو، شرک سے دور ہو، کفر سے دور ہو، بد اخلاقیوں سے دور ہو، اندرونی طور پر فحشاء اور منکرات سے دور ہو۔ یہ تقوی ہے، اور اندر دل میں خوف و خشیت کی کیفیت ہو۔ تو کامیابی کا اور غلبے کا یہ ایک اہم ترین نسخہ ہے جس سے اس سورت کا آغاز کیا گیا ہے۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تفسیر زاد المسیر میں علامہ ابن جوزی نے یہاں ایک سوال لکھا ہے کہ فَإِنْ قِيلَ مَا الْفَائِدَةُ فِي أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى رَسُولَهُ بِالتَّقْوَى وَهُوَ سَيِّدُ الْمُتَّقِينَ، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیوں حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، کیا آپ میں تقوی نہیں تھا؟ آپ تو سید المتقین ہیں، پھر کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر اللہ سے ڈرو؟
تو فرمایا کہ فعنہ ثلاثۃ اجوبہ، اس سوال کے 3 جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ احدھا ان المراد بذلک استدامۃ ما هو علیہ، اس اتق اللہ حکم کا معنی یہ نہیں ہے کہ اے نبی آپ میں تقوی نہیں، معاذ اللہ یا آپ متقی نہیں اور آپ تقوی اختیار کرنا شروع کر دیں، بلکہ یہ حکم تقوی کی اس روش پر قائم دائم رہنے کے لیے ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ متقی بنیں اور تقوی اختیار کرنا شروع کریں، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہیے جس طرح کہ آپ پہلے سے تقوی اختیار کرتے چلے آئے ہیں، اسی روش پر قائم رہیں۔ تو یہ حکم جو ہے یہ دوام کے لیے ہے۔ حکم اور امر یہ آغاز اور ابتدا اور شروع کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دوام اور استقامت اور قائم دائم رہنے کے لیے ہے۔ تو اتق اللہ یعنی تقوی کی روش پر قائم دائم رہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ والثانی الاکثار مما هو فیہ، تقوی کا معاملہ اتنا وسیع ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ اے نبی تقوی میں مزید اضافہ کرتے رہیے، اتق اللہ، تقوی میں مزید بھی اضافہ کرتے رہیے کہ یہ خوف و خشیت اور یہ کیفیات اور اللہ کی عظمت کے آگے بندے کی تقوی کی جو کیفیات ہیں اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، تو آپ اس میں مزید اضافہ کرتے رہیے۔ اسی دوسرے جواب کی وجہ سے تفسیر نصفی میں یوں الفاظ ہے کہ اتق اللہ کا معنی یہ ہے کہ وازدد منہ فإنہ باب لا یدرک مداہ، یعنی آپ اس میں تقوی میں اضافہ کرتے رہیے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ انہ خطاب ووجہ بہ والمراد امت، یہ خطاب اگرچہ نبی سے ہے مراد امت ہے، اور ایسے بہت دفعہ ہوا ہے قرآن میں، اور کہ خطاب اولی نبی سے ہوتا ہے مراد امت۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، اے نبی اگر آپ شک میں ہوں، اس طرح کے بہت سارے الفاظ ملتے ہیں قرآن میں جہاں یہ ایک عام اصول ہے، عربیت کا بھی، بلاغت کا بھی، قرآن کا انداز بیان بھی ہے کہ خطاب نبی سے مراد امت۔ تو اے نبی تقوی اختیار کریں، یعنی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری کامیابی کی ابتدا تمہاری روحانی قوت تقوی سے ہو۔ تفسیر زاد المسیر میں یہ اتق اللہ، لہٰذا آگے جو توکل ہے واتبع ہے یا ولا تطع ہے، ان سب کے یہ مفاہیم آپ کے ذہن میں ہوں تو پھر اشکال نہیں ہوگا کہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرے۔ یہ پہلا کام ہے کرنے کا۔ دوسرا کام جو انسان کے سخت حالات میں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، پہلے تو اس کا اپنا گناہ ہے، اپنی غلطیاں ہیں، اللہ سے تعلق کاٹنا ہے، تو اندر تقوی اور روحانی طاقت کے بعد دوسری چیز جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے وہ کافروں اور منافقوں کی باتوں میں آ کر ان کی سازش کے شکار ہونے کے نتیجے میں انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے اور کامیابی نہیں پاتا۔ تو وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اطاعت نہ کیجیے جیسے کہ آپ نہیں کرتے، اسی روش پر قائم رہیں کہ کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کریں۔ یعنی ایسی باتیں جو کافر اور منافقین کرتے ہیں جو کہ اسلامی اور شریعت یا شرعی احکام کے خلاف ہوں، اس کو تو قطعاً نظر انداز کریں اور اس کو نہ مانیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ ایسے محتاط رہیں کہ وہ تمہیں جو مشورے دیں ان مشوروں میں کافروں کی اور دین دشمن لوگوں کی
جو تمہاری صفوں کے اندر ان کے کارندے ہوں منافقین، ان کی باتوں میں آ کر ان کی اطاعت کبھی نہ کریں، ورنہ تو تمہیں نقصان ہو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے، لہٰذا وہ سب جانتا ہے۔ وہ اگر تمہیں کسی کام سے روکتا ہے تو اسی لیے روکتا ہے کہ اس میں تمہارا نقصان ہے، وہ اگر تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو اسی لیے دیتا ہے کہ تمہارا فائدہ ہے، تمہارا فائدہ تقویٰ میں ہے، تمہارا نقصان کافروں اور منافقوں کی اطاعت میں ہے۔ تو وہ اللہ جانتا ہے اور اس کا علم کامل ہے، لہٰذا اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، تو اس کی تم پیروی کرو۔ اور وہ جانتا ہے ان کافروں اور منافقین کے کفر کو، اور اللہ جانتا ہے، اس کی حکمت ہے کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کی حرکتوں سے تم محتاط رہو۔ یعنی اس جملے کا اس آیت کے مضمون سے مختلف جہات سے ایک تعلق ہے۔ یہاں اس آیت میں یا ایھا النبیوں کا جو خطاب ہے یہ بھی اپنے اندر ایک بڑی معنویت رکھتا ہے، اور آغاز سورت میں یا ایھا النبی کہنا بھی ایک معنویت ہے۔ یہ ایک پیار کا انداز ہے، یا کے ذریعے سے کسی کو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، مخاطب کیا جاتا ہے، اور یہ مخاطب کرنا ایک تو وہ ہوتا ہے جب آپ کسی غافل کو متوجہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ یا اور یہ خطاب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے نہیں، یہ کسی غافل کو متوجہ کرنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی طرف متوجہ ہی رہا کرتے تھے۔ یہاں یا کا جو خطاب ہے وہ عزت اور اکرام اور نہایت ہے قرب تعلق کی بنیاد پر ہے۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر، تو یہاں یہ جو اے کا لفظ ہے یہ نہایت ہی تعلق، اللہ کا اپنے نبی سے تعلق، اس کو یہ یا ظاہر کر رہا ہے۔ اور النبیوں کا لفظ، یہ النبیوں کا لفظ جو ہے، نبی کا لفظ جو ہے، یہ عربیت میں یا تو یہ نون با اور واو، نبوتن اور نباوتن، نبوون اور اس کا نون با واو یہ اس کا روٹ ہوگا، یعنی یہ نبیون اصل میں کیا تھا، نبیون، پھر وہ واو یا میں بدلا ہے اور یا میں مدغم ہوا ہے، یہ فعیل کے وزن پر ہے، نبیون، نبیون۔ تو نبیون کا مطلب ہو گیا، نبوتن کا مطلب ہوتا ہے بلندی، ارتفاع، تو نبیون یعنی علیون، رفیعن، اس کا مطلب ہوگا بلند۔ چونکہ نبی کا مقام اور مرتبہ عام انسانوں پر بلند ہوتا ہے، اس لیے نبی کو نبی کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کا ایک معنی ہے۔ یہ اس وقت جب یہ نون با واو سے بنا ہو، یہ لفظ نون با واو سے بنا ہو۔ اور ایک لفظ ہے نبا، نون با حمزہ، نبا کا معنی کیا ہے، خبر، عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ تو پھر یہ لفظ نبیون، نبیون کیا تھا، نبیون فعیل، اس کا مطلب ہوگا خبر دینے والا، نبیون یعنی خبر دینے والا۔ اور نبأ جو ہے یہ بھی عربی میں عام خبر کو نہیں کہتے، جو خبر نہایت ہی فائدہ مند ہو اور عظیم خبر ہو، اور پھر وہ بالکل سچی خبر ہو، اس خبر کو کہتے ہیں نبا۔ خود خبر کا لفظ بھی عربی لفظ ہے،
لیکن نبا کا مطلب ہوتا ہے وہ خبر جو عظیم فائدے والی خبر ہو۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ النبأ خبر ذو فائدۃ عظیمۃ، خبر کہتے ہیں بڑے عظیم فائدے والی خبر کو، اس کو نبا کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے علم اور یقین حاصل ہو۔ تو نبی کا مطلب ہے نہایت ہی سچی اور عظیم اور ذو فائدہ خبر دینے والا۔ چونکہ اللہ کا نبی وہ عظیم انسان ہوتا ہے کہ جو اللہ کی خبر مخلوق تک پہنچاتا ہے، اور اللہ کے حکم اور اللہ کی خبر سے بڑھ کر فائدے والا عظیم اور سچی خبر کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو نبی کا معنی سچی اور یقینی خبر دینے والا۔ تو یا ایھا النبی، اے نبی، اے پیغمبر، پیغمبر کیوں کہتے ہیں؟ پیغمبر میرے پیغام کو پہنچانے والے، اے سچی اور یقینی اور فائدہ مند خبر کو مخلوق تک پہنچانے والے، اور ایک بلند اور عظیم المرتبت انسان۔ یہ الفاظ اپنے اندر بڑا معنی رکھتے ہیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، یہ تیسرا حکم ہے اور تیسرا نسخہ ہے۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی جو تیسرا حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے تم بس اس کی پیروی کرو، نتائج کو اللہ پہ چھوڑو۔ تم میں تقویٰ ہو اور کافروں اور منافقین کی بات تم نہیں مانتے۔ اس کے بعد تمہیں تیسری پابندی یہ کرنی ہے کہ رب کا حکم کیا ہے، اللہ کی وحی کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ بس اب اگر فائدہ کسی اور چیز میں نظر آ رہا ہے پھر بھی تم اتباع کرو رب کی وحی کی۔ امام قرطبی یہاں اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وفیہ زجر عن مراسم الجاہلیہ، اس جملے کے اندر رسوم جاہلیت کے لیے زجر ہے اور متنبہ کیا گیا ہے کہ یعنی تمہیں رسم و رواج پر لوگوں کے کہنے میں نہیں آنا بلکہ اتباع شریعت کرنی ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں وفیہ دلیل علی ترک اتباع الآراء مع وجود النص، جب نص موجود ہو، آیت موجود ہو، حدیث موجود ہو، شریعت کا ایک صاف اور واضح منصوص اور غیر معارض حکم موجود ہو، وہاں تم نے اپنی رائے کو چھوڑنا ہے اور اس نص کی پیروی کرنی ہے۔ اتبع واتبع ما یوحی الیک من ربک، اتباع کرو۔ تقوی، کافروں اور منافقین سے بچنا، اور اتباع۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے اعمال پہ خبردار ہے، لہٰذا تم جو بھی عمل شریعت کی پیروی میں کرو گے اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ تو خطاب اب یہاں دیکھیں، یہ اتقی اور ولا تطع اور واتبع یہ سب واحد واحد کے صیغے چل رہے تھے، یہاں آ کر ان اللہ کان بما تعملون خبیرا جمع ہو گیا۔ اس میں خود بخود یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یعنی خطاب نبی سے ہے، مراد امت ہے۔ اگرچہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جمع کا خطاب نبی سے برائے تعظیم ہے، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن امت کو بھی یہ احکام ہے۔ نمبر 4 ہے وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجیے۔ اب جب تقویٰ بھی ہے، کافروں کی سازشوں سے بچنے کی کوشش بھی کر لی اور شریعت کی پیروی کی، اب نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔
توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں اپنے آپ کو حوالہ کرنا. توکل کہتے ہیں اپنے آپ کو حوالہ کرنا. یہ توکل کا لفظ وکالت سے ہے نا، وکیل سے ہے. توکل یعنی خود کو حوالے کرنا. جب تم شریعت کی پیروی کرو گے اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے، حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، فائدہ کیا ہو رہا ہے، سب اللہ پہ چھوڑو. توکل اتنا بڑا عظیم نسخہ اکسیر ہے تسلی کا کہ جو بندہ اپنے معاملات کو اپنی کوشش اور شدید جد و جہد کے بعد اللہ کے حوالے کرتا ہے تو بس اب وہ بے غم اور بے فکر ہو گیا. تو توکل علی اللہ. تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں یعنی فوّض جمیع امورک الیہ، فوّض جمیع امورک الیہ، اپنے تمام امور اور معاملات اللہ کے حوالے کر. اور یہ ضروری ہے دفع خوف کے لیے، اخلاص کو قائم کرنے کے لیے. اب تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. جب تم شریعت کی پیروی کرتے ہو اور صبر کرتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو، پھر جو بھی نتیجہ نکلے، ہم نے اب اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کیا ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب نتیجہ اچھا نکلے برا نکلے، ہم نے تو شریعت کی پیروی میں یہ عمل اسی طرح کیا ہے. یہ توکل ہے. وکیل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی کسی پر اعتماد کرتا ہے کہ یہ ایک میرا معاملہ ہے، لیکن چونکہ میں اس معاملے کو زیادہ اچھی طرح نہیں جانتا، میں اس معاملے سے زیادہ اچھی طرح نہیں نمٹ سکتا، لہذا میرا یہ کام تم لے لو اور تم میرے وکیل بن جاؤ. یعنی میں تم پر اعتماد کرتا ہوں کہ تم میرا یہ کام زیادہ عمدگی کے ساتھ کرو گے، اس لیے کہ تم زیادہ بہتر جانتے ہو. تو اے اللہ، ہمارے جتنے معاملات ہیں اس کو تم بہتر جانتے ہو اور ہمیں تجھ پر اعتماد ہے، لہٰذا اے اللہ ہم نے تجھے اپنا وکیل بنا لیا کہ تیرا جو حکم تھا وہ تو ہم نے پورا کر دیا. اب ہمارا اعتماد ہے تجھ پر، اس لیے کہ وکیل کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ ایک تو وہ سمجھدار ہو، جاننے والا ہو، علم والا ہو، اور دوم یہ کہ وہ تمہارا خیر خواہ ہو. اے اللہ، تجھ سے بڑھ کر علیم کوئی نہیں، حکیم کوئی نہیں، اور تجھ سے بڑھ کر خیر خواہ کوئی نہیں، لہٰذا میں اپنے معاملات تیرے حوالے کرتا ہوں. تو وکفا باللہ وکیلا، تو اب اللہ ہی وکیل کافی ہے. کہ توکل کے بعد وکیلا کیوں آ رہا ہے؟ کہ توکل کا معنی کہ میں نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے اللہ کو وکیل بنایا کہ اب میری حفاظت، اے اللہ میری حفاظت تم نے کرنی ہے. اے اللہ، تو ہی ہے جو میرا کارساز، تو ہی ہے جو علیم ہے، میرے معاملات کو جانتا ہے، میری کمزوریوں کو جانتا ہے، میرے معاملات کو درست کر سکتا ہے، میرا خیر خواہ ہے. وہ توکل علی اللہ. توکل اصل میں اس اندرونی دلی کیفیت کا نام ہے جس میں بندہ کچھ کرنے کے بعد اعتماد اب کرتا ہے اللہ پر. وتوکل علی اللہ، اللہ پر اعتماد. وکفا باللہ وکیلا. یہاں دیکھیں وتوکل علی اللہ، اللہ کا لفظ آ گیا ہے، پھر وکفا باللہ، پھر اللہ کا لفظ. یہ کلمہ لفظ اللہ دوبارہ ضمیر کے ساتھ نہیں آیا وکفا بہ وکیلا، بلکہ لفظ اللہ کو دوبارہ ظاہر کر دیا. اشارہ ہے کہ وہ اللہ ہے جس پر توکل کرنا ہے. اللہ کو دو بار ذکر کرنے میں وکیل کے مقام عالی شان کا ذکر ہے کہ یہ وہ وکیل ہے
جو کہ نہایت ہی کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا یعنی حافظاً کافیاً، وہ حافظ اور نگران اور کافی ہے۔ یہاں تک یہ چار جو بنیادی حکم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اس صورت کا بالکل ابتدائی مقدمہ ہے۔ اور ان چار احکام کے اندر ایک بہت بڑا نسخہ ہے، اور یہ سمجھنے کے ایک چار نکاتی لائحہ عمل ہے ایک اسلامی حکومت کے لیے اور مشکل ترین حالات کے لیے۔ چار نکاتی لائحہ عمل ہے، تقویٰ ہے، اور کافروں اور منافقین سے بچنا ہے، اتباع وحی ہے، اور توکل علی اللہ ہے۔ آگے پھر اس صورت کا نیا مضمون اور عنوان شروع ہوگا، انشاءاللہ آئندہ وہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مطلب ظاہر بات اس سے ریلیٹ نہیں ہے، شریعت اور طریقہ ڈفرینس کیا ہے؟ ہاں، اتنا سرسری نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ شریعت تو نام ہے قرآن و سنت کا، اور طریقت کی کئی اقسام ہیں۔ اگر قرآن اور سنت کے احکام میں جس طرح ایک فقہ ہے کہ شرعی فقہی معاملات میں قرآن و سنت میں عربیت سمجھنے کے لیے نحو ہے، صرف ہے، تو ایک فقہ ہے، اسی طرح قرآن و سنت میں موجود انسان کے باطنی اعمال کی اصلاح کے لیے صحبت صالحی اور ذکر الہی کے ذریعے سے باطنی اعمال کی اصلاح کے لیے، اخلاق رذیلہ سے مجتنب رہنے کے لیے اور اخلاق حمیدہ پیدا کرنے کے لیے جو مشروع اور شریعت میں وارد طریقے ہیں، اس کے لیے جو فن مرتب ہوا اس کو طریقت کہتے ہیں۔ اگر وہ شریعت کے احکام کے خلاف ہوگا، قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، تو وہ پھر ایک الگ راستہ ہے۔ اگر وہ شریعت، یعنی سمجھ لیں کہ طریقت شریعت کا ہی ایک حصہ ہے، طریقت جو ہے وہ شریعت کے تابع ہو۔ شریعت قرآن و سنت کا نام ہے، قرآن و سنت میں بہت سارے احکام ہیں، احکام ظاہری بھی ہے، احکام باطنی بھی ہے۔ احکام باطنی کے لیے جو فن مرتب ہوا ہے اس کو طریقت کہتے ہیں۔ دیکھیں، بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز۔ ایک بدعت کا ایک لغوی معنی ہے، لغوی معنی کا مطلب یہ ہے کہ نئی چیز، تو نئی چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے، نئی چیز بری بھی ہو سکتی ہے۔ لغت کے معنی میں تو بدعت سیئہ بھی ہے اور حسنہ بھی ہے، لیکن اگر آپ بدعت کی ایک شرعی اصطلاحی تعریف کریں گے تو شرعی اصطلاحی تعریف میں آپ کہیں گے کہ جس چیز کی دین میں کوئی اصل ہی نہ ہو وہ بدعت ہے، تو اس میں پھر اچھی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اگر آپ لغوی تقسیم کریں گے، لغوی بدعت کو تقسیم کریں گے تو ایک بدعت سیئہ بھی ہے، حسنہ بھی۔ اگر آپ بدعت شرعی کو دیکھیں گے تو بدعت شرعیہ میں حسنہ کوئی نہیں۔ ہمیشہ سے سلف صالحین میں، یعنی پچھلے ائمہ علماء کے فہم میں دو طرح کے علماء ملتے ہیں۔ کچھ علماء وہ ہیں جو بدعت سیئہ اور حسنہ کی تقسیم کرتے ہیں کہ یہ بدعت سیئہ ہے یا حسنہ۔ بہت سے علماء وہ ہیں جو کہتے ہیں بدعت میں سیئہ کا حسنہ کہاں سے آ گیا، بدعت تو سارا سیئہ ہے۔ یہ دو نقطہ نظر رہے ہیں۔ بات یہ کہ دونوں صحیح ہیں، اس لیے کہ اگر آپ بدعت کی لغوی معنی سے تقسیم شروع کریں گے تو اچھی اور بری دونوں ہیں، اور اگر آپ اس کی شرعی ایک اصطلاح خود مقرر کریں گے جو ایک گناہ ہے، تو گناہ میں تو اچھا گناہ کوئی نہیں، وہ برا ظاہر ہے، گناہ تو گناہ ہے، وہ سیئہ ہے تو پھر ختم ہو۔ تو کل بدعت ضلالہ اگر ہے تو وہ شرعی اصطلاح میں کل بدعت ضلالہ، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کے بارے میں کہا تھا کہ نعمت البدعۃ ھذی من سن فی الاسلام سنتا حسنتا اور سنتا سیئتا۔ اس کی تو پھر بھی کچھ نص موجود ہے نا رسول اللہ سے۔ کس کی؟ تراویح۔ تو پھر اس کو بدعت کیوں کہا؟ یہ سوال تو اس پہ نہیں ہے نا، بدعت اس کو کہا کہ اس کو اچھا کیوں کہا؟
جب بدعت میں اچھا ہے ہی نہیں تو اس کو کیوں کہا؟ تو جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ یہ لغوی تقسیم ہے. وہاں حضرت بلکہ انبیاء علیہ السلام کے لیے لفظ موجود، اللہ کے لیے صفت بدیع السماوات والارض، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، پیچھے بھی ایسے رسول. تو بدعت لغوی معنی میں تو نئی چیز ہے نا، تو نئی چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. کیا ہر نئی چیز بری ہے؟ اگر کل بدعت ضلالہ ہے تو معنی تو یہ ہوا کہ ہر نئی چیز بری ہے، اور ہر نئی چیز کو برا تو کوئی نہیں مانتا، اس کا تو قائل کوئی نہیں. پھر تو یہ مائک بھی برا ہے، پھر یہ سب چیزیں بری ہیں، یہ پنکھا بھی برا ہے، ہر چیز بری. نئی چیزیں تو بہت ہیں. تو پھر آپ خود تقسیم کرتے ہیں کہ نہیں وہ لیکن یہ ثواب کی نیت سے نہیں ہے. نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ جو بدعت لغوی معنوں میں نئی چیز ہے اس میں ثواب کی تو کوئی قید نہیں ہے نا. اب یہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ میں، تو وہاں پہ یہ تشریح نہیں ہے. مطلب بیسیکلی کانسیپٹ تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہر وہ کام جو ثواب کی نیت سے کیا جا رہا ہے وہ رسول اللہ سے لنک ضرور پہنچنا تو چاہیے. یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے. ٹھیک ہے، اصطلاحی تعریف بدعت میں کوئی اچھا نہیں ہے، سب برا ہے، اس میں سیاح کوئی نہیں، وہ حسنہ کوئی نہیں. لیکن لغوی معنی میں بدعت کی تقسیم تو ہو. اور عز الدین ابن عبد السلام نے بدعت کی 5 قسمیں ذکر کی ہیں، اور امام نووی نے شرح مسلم میں بدعت کی ان 5 قسموں کو نقل کیا. فتح الملہم میں بھی نقل کیا گیا. تو محدثین ان میں ایک بدعت ہے جو بدعت واجب ہے، بدعت واجبہ بھی ہوتا ہے. نحو و صرف کے علوم جو ہے اور بہت سارے نئے کام ہیں جو آپ کو کرنے لازم ہیں، اور بدعت مباحہ بھی ہے، بدعت مستحبہ بھی ہے. اگر آپ بدعت کے اس لغوی معنی سے لے کر تقسیم کریں گے تو آپ 2 نہیں 5 قسمیں بنا لیں. اس میں اچھی بھی ہوگی، بری بھی ہوگی، حرام بھی ہوگی، مکروہ بھی ہوگی، واجب بھی ہوگی. لیکن اگر آپ شریعت کی ایک اصطلاح بنا لیں گے کہ ہر وہ کام جس کا دین میں کوئی اصل نہ ہو وہ بدعت ہے، تو پھر وہ سب سیاح ہے، اس میں پھر حسنہ نہیں.